اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکے گی، چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور شب قدر میں عبادت کرنے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے اخیر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت یعنی مرضی کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اگرچہ بزرگان دین، مفسرین و محدثین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اور سید القرہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ اور شب قدر کے نوافل کے بارے میں فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور شب قدر کی دعا یہ ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام سبز جھنڈا لیے ہوئے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اس جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں اور وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ کوئی مسلمان آج رات قیام یا نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے تو اس سے سلام و مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو، حتیٰ کہ طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ان لوگوں پر خصوصی کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، پہلا شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی تعلقات توڑنے والا، اور چوتھا آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ سنا آپ نے، شراب نوشی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا اور آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے شب قدر کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ غور کیجئے، بیان کردہ برائیوں میں کوئی برائی کہیں ہمارے اندر تو موجود نہیں،